اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور عمل ایسا ہے کہ جسے اختیار کر لیا جائے تو عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اس کی برکت سے حج مبرور کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یعنی ان تمام اعمال کے بیان میں ان لوگوں کو تسلی ہے جو حج پر جانے کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، ان کے پاس مالی وسعت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بہت سے اعمال بیان فرمائے۔ ایک عمل بیان فرمایا کہ ایسا عمل ہے کہ اگر اسے اختیار کر لو تو اللہ تمہیں گھر بیٹھے حج مبرور کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ حج مبرور نہ بھی کرو تب بھی تمہیں اللہ حج مبرور کا ثواب عطا کر دیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ کوشش یہ کرو کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرو، ماہ رمضان میں عمرے کا اہتمام کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں عمرے کا اہتمام کرتا ہے تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا اجر یہ ہے کہ اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو عمرے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے حج مبرور کیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ حج مبرور کیا۔ ایک تو حج مبرور ہے اور ایک نبی علیہ السلام کی معیت میں حج مبرور ہے، تو اللہ اسے اس درجے ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص رمضان کے عمرے کی استطاعت رکھتا ہو لیکن حج بیت اللہ کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان کے عمرے کو کر لے، رمضان کے عمرے کو ترجیح دے۔ رمضان کے عمرے کی برکت سے بھی اللہ اسے اتنا ثواب عطا کریں گے کہ حج مبرور کا ثواب اللہ عطا کریں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسا حج مبرور کا ثواب اللہ عطا کریں گے جو آپ علیہ السلام کی معیت پیدا ہوا۔